السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا لیسن ہے نون قطنی۔ اس کے بعد ہمارا صرف ایک ہی لیسن رہ جائے گا، علامات وقف۔ یہاں دیکھیے، اگر حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون ہو تو اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے یہ حمزہ ہے اور اس کے یہاں پر دیکھیے ایک چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، اور یہاں دیکھیے یہاں پر بھی حمزہ کے نیچے چھوٹا سا نون بنا ہوا ہے، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ نون قطنی ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں اس چھوٹے سے نون کو، تو یہ ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر زیر لگا ہوا ہے اور یہاں دیکھیے یہاں پر زیر نہیں لگا ہوا، نہ یہاں پر ہے۔ تو زیر لگا ہوا ہو یا نہ ہو، اس کو ہم ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب نون قطنی پڑھا جاتا ہے تو اس کے اوپر کا حمزہ پڑھا نہیں جاتا، یہاں پر نون قطنی پڑھا جائے گا۔ نون قطنی کے ساتھ لام کو ملائیں گے تب پڑھا جائے گا۔ دیکھیے اس کو کس طرح پڑھتے ہیں۔ نوح نبنہ، نون کو با سے ملایا، نون کو لام سے ملایا، نون لام زیر نیل، یومئذ الحق۔ آیات وقف پر ملا کر پڑھا جائے تو وقف سے پہلا الف اور نون کا حمزہ دونوں پڑھے نہیں جاتے۔ یہاں پر وقف کا نشان ہے، یہاں پر اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو نون قطنی پڑھا جائے گا اور اس سے پہلے کا الف اور نون قطنی کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ خیرن الوصیۃ شیئا اتخذ۔ یہاں دیکھیے اگر نون قطنی سے پہلے الف ہے تو وہ الف اور نون قطنی کا حمزہ دونوں بھی پڑھے نہیں جاتے۔ یہاں کس طرح پڑھیں گے؟ عرضن الذین شیبن السماء۔ ملا کر پڑھا تو نون قطنی یہاں ہم نے پڑھا اور اس سے پہلے کا الف اور نون قطنی کا حمزہ دونوں ہی نہیں پڑھے گئے۔ یہاں دیکھیے اگر وقف کر کے حمزہ لام سے آیات شروع کریں تو نون قطنی پڑھا نہیں جاتا، نون قطنی کے اوپر کا حمزہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب حمزہ لام ال یعنی حمزہ ہے اور اس کے بعد لام ہے تو حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھیں گے اور نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ نون قطنی جب ہم آیات کو ملا کر پڑھتے ہیں، یہاں پر ہم نے وقف نہیں کیا تو ہم نے اس کو ملا کر پڑھا اور نون قطنی پڑھا۔ نون قطنی سے پہلے والا الف نہیں پڑھا اور نہ ہی نون قطنی والا حمزہ پڑھا۔ اور یہاں پر آیات ہے تو اگلی آیات سے شروع کر رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں پر مدارس للسکون ہوگا، عرضا الذین، اس طرح پڑھیں گے اگر ہم یہاں پر روکیں گے، جس طرح یہ والی لائن پڑھی جائے گی۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ شیبا السماء۔ اور یہاں پر اگر ہم نہیں رکیں گے تو اس طرح پڑھا جائے گا نون قطنی کے ساتھ، عرضن الذین شیبن السماء۔ اور یہاں پر آیات ہے، اگلی آیت سے شروع کر رہے ہیں تو نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا۔ الذین السماء مریب الذی، یہاں پر وقف کیا، مریب الذی، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو مریبین الذی، اس طرح پڑھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اگر وقف کرنے کے بعد آیات صرف حمزہ سے شروع ہوتی ہے، وقف کرنے کے بعد آیات صرف حمزہ سے شروع ہوتی ہے، جیسے یہاں پر صرف حمزہ سے اس کے بعد لام نہیں ہے، تو آیات کے شروع سے تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر تیسرے حرف کو زبر یا زیر ہو تو دونوں حالتوں میں حمزہ زیر ہی سے شروع کریں گے۔
جیسے یہاں دیکھیے حمزہ خالی ہے اور اس کے بعد زال پر جزم ہے، تو حمزہ تیسرا ورڈ اس میں کون سا ہے؟ اس میں تیسرا ورڈ ہے ہا، پہلا ہے حمزہ، دوسرا زال ہے اور تیسرا ہے ہا۔ تو تیسرے ورڈ کو دیکھیں گے، جب بھی لام ہوگا، لام سے پہلے حمزہ ہے تو ہم اس کو ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن اگر حمزہ کے بعد کوئی اور حروف ہے، لام کے علاوہ کوئی بھی حروف ہے، تو تھرڈ لیٹر کو دیکھیں گے، اور جو حرکت تھرڈ لیٹر پہ ہوگی، اگر زبر یا زیر ہے تو ہمیشہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر پیش ہے تو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ زبر زیر ہوگا تو حمزہ کو زیر دیں گے، اور پیش ہوگا تھرڈ لیٹر پر تو حمزہ کو پیش دیں گے۔ جیسے یہاں تھرڈ لیٹر ہے ہا، تو ہا پر زبر ہے، تو جب زبر یا زیر ہوگا تو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اذهب، یہاں پر دیکھیے حمزہ خالی ہے اور تھرڈ لیٹر پر زیر ہے، تو یعنی یہاں پر بھی حمزہ کو ہم زیر کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ استکبارن۔ اور اگر تیسرے حرف پر اصلی پیش ہو تو حمزہ بھی پیش ہی سے شروع کریں گے، جیسے تھرڈ لیٹر پر پیش ہے، فرسٹ لیٹر ہے حمزہ، سیکنڈ ہے قاف اور تھرڈ ہے تا، تا کو پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے۔ یہاں حمزہ کو پیش دیا تو اس کو پڑھیں گے اقتلو۔ وقف کرنے کے بعد نون قطنی پڑھا نہیں جاتا، وقف کرتے ہیں تو نون قطنی نہیں پڑھا جاتا، اور وقف نہیں کرتے ملا کر پڑھتے ہیں تو نون قطنی پڑھا جاتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو حمزہ کو پیش دیں گے اقتلوا یوسف۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر مبین ہے اور یہاں اقتلوا ہے، یہاں کے اگزامپل سے یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اب ہم رک گئے، اب یہاں سے شروع کریں گے، تو تھرڈ لیٹر کو پیش ہے، حمزہ کو پیش دیں گے اقتلوا یوسف۔ اور اگر ہم یہاں پر نہیں رکیں گے تو اس کو ملا کر پڑھیں گے، اور نون قطنی پڑھا جائے گا، یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ والا نون بھی پڑھا جائے گا اور یہ والا بھی۔ ان ابانا لفی ضلال مبین اقتلوا یوسف۔ ملا کر پڑھنے سے نون قطنی سے پہلے کا الف اور نون قطنی کے اوپر کا حمزہ دونوں ہی نہیں پڑھے جاتے۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، نہ تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس کا ایک زبر پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھا جائے گا، ایک زبر چھوڑ دیا جائے گا۔ نون قطنی سے پہلے جو تنوین ہے اسے صرف ایک زبر اور ایک پیش سے پڑھیں گے۔ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ۔ وقف نہ کریں تو یہاں پر اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ، اور اگر وقف کریں گے تو إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ، جیسے یہاں پر دکھایا گیا ہے۔ اگلا لیٹر تھرڈ لیٹر پر زیر ہے تو زیر سے سٹارٹ کریں گے۔ یہاں دیکھیے نوٹ، اصلی پیش سے مراد کسی بھی فعل مضارع کا تیسرا حرف ہمیشہ پیش والا ہو، جیسے یدخلو، ینصرو، یقتلو۔ ملا کر پڑھنے سے خالی حمزہ پڑھا نہیں جاتا، وقف کرنے کے بعد اگلی آیات خالی حمزہ سے شروع ہو تو تیسرے حرف کو زبر یا زیر ہو تو خالی حمزہ کو زیر سے پڑھیں گے، اور اگر تیسرے حرف پر اصلی پیش ہو تو پیش سے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے یہ آیات ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک۔ اگر یہاں پر وقف کریں گے، رکیں گے تو پڑھیں گے مطمئنہ ارجعی، وقف نہیں کریں گے تو مطمئنہ ترجعی، اس طرح پڑھا جائے گا۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھا جائے گا؟
اخی اشدد، وقف نہیں کریں گے تو خا کو شین سے ملائیں گے، اخشدد اس طرح، ہارون اخشدد بہ ازری، اور اگر یہاں رکیں گے تو پڑھیں گے ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر حرف صاد پر چھوٹی سی سین لکھی ہوتی ہے، اس کو نیچے لکھے ہوئے طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں صاد کو سین کے تلفظ سے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر صاد نہیں پڑھا جاتا، سین پڑھا جاتا ہے صاد کی جگہ، صاد کے اوپر یہ چھوٹا سا سین بنا ہوا ہے۔ یبسط بسطۃ بمسیطر، ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245، اور یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 69، اور یہ ہے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 30۔ یہاں دیکھیے، یہاں سین اور صاد دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی۔ ہم المسیطرون، ہم المسیطرون، تو ایک بار اس کو میں نے سین کے ساتھ پڑھ کے دکھایا اور ایک بار صاد کے ساتھ، تو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے یہ لفظ، لیکن یہاں پر سین کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے، اس آیت کو کوٹ کر لیجئے اور اپنی قرآن میں اس پر مارک کر لیجئے گا، سورہ طور کی دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 27۔ یہاں پر صاد اور سین دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر سین کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ان کو بھی مارک کر لیجئے گا۔ دانت اور ان کے نام، حرفوں کے تلفظ اور آواز کے ساتھ زبان اور دانتوں کا بڑا تعلق ہے۔ حرفوں کو ادا کرنے کے لیے زبان دانتوں سے ٹکراتی ہے تو آواز اور تلفظ میں فرق معلوم ہوتا ہے، اس لیے دانتوں کے ناموں کا جاننا ضروری ہے تاکہ حرفوں کو صحیح تلفظ ادا کرنے میں آسانی ہو۔ عام طور پر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 نیچے کے جبڑے میں اور 16 اوپر کے جبڑے میں، جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ ان اشعار کو یاد کر لیجئے، دانتوں کے نام اور ان کی تعداد آسانی سے ذہن نشین ہو جائے گی۔ ان کو یاد کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اور آپ کو آسانی ہوگی مخارج ادا کرنے میں۔ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20 کہ کہتے ہیں قراء ادراک انہی کو۔ دواحق ہے 4 اور طواحن ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2۔ تو یہ پورے 32 دانت ہو گئے ہیں یہاں تک، اور آج کا ہمارا نون قطنی کا لیسن ہو چکا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔